السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزو، ابھی جو ویڈیو ہم اور آپ دیکھنے والے ہیں مولانا شاکر علی نوری صاحب کی، اس کو پورا دیکھ کر کے جائیے گا، اور ہو سکے تو مسلمان بھائیوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس پیارے سے بیان کو، ملتے ہیں ویڈیو کی آخر میں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والوں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہی کہ بس اللہ بخش دے۔ مجھے استاد زمن کا ایک شعر اتنا پسند ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی اچھی بات انہوں نے کہی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، مولا کوئی بھی سبب ایسا ہے نہیں، تو بغیر کسی سبب کے بس ہم کو بخش دے، نہ پوچھ عمل کے بارے میں مت پوچھ۔ کہاں تو اور تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والے انبیاء ملائکہ، اور کہاں تیرے بندے قطب و ابدال جو پوری رات سجدوں میں گزارنے والے، اور کہاں ہم جیسے نکموں کی پوزیشن۔ تو مولا عمل کے بارے میں مت پوچھ، عمل کے بارے میں مت پوچھ، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یار مولا، تیرا نام بہت بخشنے والا ہے، بس تو اپنے کرم سے ہمیں بخش دے۔ عمل کے بارے میں پوچھے گا تو ہم جواب نہیں دے سکتے، اور کوئی سبب بھی ایسا نظر نہیں آتا جس سے تو ہماری بخشش فرما۔ یہاں ایک سوچ ملتی ہے ہمیں، اور اب دو حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے اور مزید آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ جو بہت ساری نیکیاں کرنے کے بعد تھوڑا سا غرور آ جاتا ہے، تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی گنہگار کو گھٹیا تصور کر بیٹھتے ہیں، یہ بھی جو ہمیں نہیں معلوم اللہ کے نزدیک کس کے لیے کیا بخشش کا بھان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، ایک خاتون تھی بہت عبادت گزار، تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکات سب۔ ایک بلی کو پال کر کے رکھی تھی اس نے۔ ایک مرتبہ بلی کو کھانا دینا بھول گئی، اور بھوک سے تڑپ کر بلی مر گئی۔ مولا نے فرمایا اس عورت کی ایک بھی عبادت قبول نہیں، لے جاؤ اسے جہنم میں ڈالو۔ اور ایک عورت تھی، بخاری شریف کی حدیث، ایک عورت جس کے دامن پر گناہوں کے اتنے دھبے لگے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ جا رہی تھی، دیکھی ایک کتا پیاس سے زبان کو باہر لٹکائے ہوئے ہے، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا کہ کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلا دے۔ اس نے اپنے دوپٹے سے ہی پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد کتے کی زبان پر وہ پانی کے قطرے ٹپکانا شروع کیے۔ بس مولا کو ادا پسند آیا، اور اس ادا کی بنیاد پر اللہ نے اس گنہگار عورت کی بخشش فرمائی۔ اسی لیے یاد رکھیں، جیسا کہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، اور معاشرے کا ایک چھٹا ہوا شخص بھی وہاں سے گزرا، اور بزرگ سے بزرگ ہمارا کہیں کا کم ذلیل ملنے گئے، بھٹک گیا، بس اس کا دل ٹوٹا، اور دل ٹوٹتے ہی اس نے اللہ کی بارگاہ میں وہیں پر توبہ کی، اور یہ کہنے لگا، اب وہ بزرگ جو تھے جنہوں نے جھڑکا تھا ان کے اوپر بادل سایہ کر رہا تھا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کس مقام پر ہوں، یہ جھڑک ہوتا ہے۔ اس شخص نے جس کو جھڑکا گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تو اب اتنا پاپی بن چکا ہوں کہ تیرے نیک بندے مجھے منہ بھی لگانے کو تیار نہیں، مولا تو مجھے اپنی بارگاہ سے مایوس مت کرنا، مولا ان کو نیکیوں پر بھروسہ ہے، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، بادل کا ٹکڑا ہٹا، اس کو نگار پر سایہ کیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ تو قرآن میں جا بجا مغفرت کے حوالے سے کہا گیا، بخشش کے حوالے سے فرمایا گیا، اللہ سے مغفرت مانگو، اور خاص طور پر اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور مومنین کے لیے۔
ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا، یہ سب سے بڑا گفٹ۔ اس لیے کہ مرنے والا قبر کے اندر اس جہاز کی طرح ہوتا ہے جو جہاز سمندر کے اندر ہو اور موجیں آئیں اور ہچکولے کھا رہا ہے۔ جو جہاز سمندر میں ہچکولے کھاتا ہے نا، اب ڈوبے گا تب ڈوبے گا، ایسی ہی پوزیشن مرنے والے کی قبر کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس مرنے والے کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بھی اس کا زمین کے اوپر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو جس طریقے سے موجیں تھم جائیں اور جہاز کو کنارہ مل جائے تو جہاز کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ایسے ہی قبر کے اندر مردے کو جب کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اسے سہارا مل جاتا ہے، اسے خوشی نصیب ہو جائے۔ اور مولا نے اسی لیے ابھارا کہ مانگو مجھ سے بخشش کی بھیک مانگو، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دو، اللہ قربان جائیے میرے رب کی عظمت، زندگی بھر ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کی رحمت کتنا سہارا دے رہی ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بندوں کو میرے محبوب یہ خوشخبری سنا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ مجھ سے بخشش کی بھیک مانگ رہا ہے، مغفرت مانگ رہا ہے، جانتے ہو اس کو معلوم ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں اسی لیے تو مانگ رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، میں نے بخش دیا۔ اب ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں جلدی کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں، اور آج کل تو مسلمان گناہوں میں جلدی کر رہا ہے، لیکن جلدی سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں کرنی ہے تو مغفرت کی، بخشش کی طلب کے لیے جلدی، اس لیے کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے اللہ کی رحمت کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہوگی اور اس کے کرم کی طرف۔ ایک بچہ تھا 9 سال کا کم و بیش، ایک صاحب فرماتے ہیں ایک بچہ تھا 9 سال کا، ماں باپ کی نافرمانی کی اس نے اور بہت ستایا ماں کو، اتنا ستایا اتنا ستایا اتنا ستایا کہ ماں تنگ آ گئی، اور تنگ آنے کے بعد ماں نے اتنا مارا اپنے بچے کو، اتنا مارا اور مار کر گھر سے دھکا دے کر نکال دیا اور کہا اب پلٹ کر میرے گھر کی طرف مت آنا، تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ بچہ جب 9 سال کا ہوتا ہے تو تھوڑی بغاوت اس کے اندر پیدا ہونے والی پوزیشن تھوڑی تھوڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہوا تو اس نے سوچا کہ اب ماں نے نکال دیا، اب رکھے گی نہیں، چلو میں کچھ کہیں انتظام اپنا کرتا ہوں، تو نکل پڑا بازار کی طرف۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو سوچا یہ دکان پہ کام کر لوں گا، ادھر کام کر لوں گا اور گزارا کر لوں گا، کسی ہوٹل میں برتن صاف کرنے لگ جاؤں گا، یہ ساری چیزیں، یہ سوچ کر بازار میں گیا، کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے رہ جاؤں گا، اسی نظریے سے وہ نکلا۔ بہت ساری جگہوں پہ چکر کاٹا، کام بھی اس کو مل رہا تھا، لیکن ایک چیز نے اس کو لوٹا دیا گھر کی طرف۔ وہ آیا گھر واپس، نہیں کیا کام، گھر پہ آ کے چوکھٹ پر بیٹھا ماں کے گھر کی، آنکھ لگ گئی، تھکا ہوا تھا، رو رو کے تھک چکا تھا۔ ماں نے اتفاق سے دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹا سامنے موجود ہے، غصہ بھرا ہوا تھا، پھر مارنا شروع کیا، پھر نکما تو آ گیا، تیرے کو منع کیا، نکال دی، بہت ڈانٹا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اٹھا اور اس نے اپنی ماں سے کیا کہا سنو، اس نے کہا ماں مجھے نوکری مل رہی تھی، مجھے کھانا بھی مل جاتا، سر چھپانے کو گھر بھی مل جاتا، کسی کے گھر مزدوری کر کے گزارا کر لیتا، لیکن ایک چیز تیری دہلیز پر لے آ کر کے مجھے بٹھا دی اور وہ یہ ہے، سب تو مل جاتا، ماں کا پیار کہاں، اس کی محبت کہاں ملتی۔ بس جب یہ کہنا تھا ماں نے سینے سے لگا لیا، فرمایا گیا
جب ایک ماں کی طرف بچہ پلٹ کر اس کے پیار کو پکارے تو ماں بچے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے سینے سے لگا لیتی ہے. ایسے ہی گنہگار بندہ بھی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ کی رحمت بھی اسے اپنی آغوش میں لے لیا. اس لیے کہ مولا کروڑوں اربوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اس سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو. اس لیے کہ اب اتنی تیزی سے زندگی کٹ رہی ہے، یوں جمعہ جاتا ہے یوں جمعہ آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے دن گزر رہے ہیں. تو اب جس چیز میں جلدی کرنی ہے وہ چیز اللہ سے بخشش مانگنے میں ہم جلدی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور سارے مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. پیارے عزیزو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے ہمیں کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ میں، نئے ویڈیو کے ساتھ میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.